ہائچ ہائکنگ اکراس صحرا، تو یہ صحرا سے جو ایک سفر ہے اس کے بارے میں سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہے۔ تو پہلے جانیے ہائچ ہائکنگ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ سفر کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں بغیر پیسے کے، یعنی لفٹ لے کر۔ کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کو کہیں کہ مجھے بٹھا لیں جہاں تک جا رہے ہیں، وہ جہاں تک جا رہا ہے وہاں اتار دے گا، پھر آگے کوئی اور گاڑی۔ اس طرح کا جو سفر ہوتا ہے اسے ہچ ہائکنگ کہتے ہیں۔ تو جو صحرا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، افریقہ میں واقع ہے، اسے صحرا اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ جی ایف لیم نے لکھی ہے، ایڈونچر ہے کرسٹوفر کا ایک سفر نامہ ہے جو اس نے 1956 میں شروع کیا تھا۔ تو صحرا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی جن پورے انگلینڈ کو اٹھا کے صحرا کے مڈل میں رکھ دے تو انگلینڈ کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا، جو سائز میں اس قدر بڑا ہے یہ ڈیزرٹ۔ تو جب کرسٹوفر چھوٹا ہوا کرتا تو اس کی جو اس کی پالنے والی ماں سی اسے ٹمبکٹو جانے کی دھمکیاں دیا کرتی تھی جب یہ شرارتیں کرتا تھا۔ تو اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ وہ ٹمبکٹو ضرور جائے گا۔ تو اس کا جو سفر تھا اس نے $80 میں جو دنیا کا چکر لگانا تھا۔ تو یہ سفر اس نے 1956 میں شروع کیا۔ اس کا پہلا سفر جو ہے صحرا کے اندر وہ بوسادیا سے گاردیا تک ہے، جو دونوں سٹی ہیں۔ بوسادیا ایک چھوٹا ٹاؤن ہے تو گاردیا ایک سٹی ہے۔ تو پہلا سفر بوسادیا سے گاردیا تک تھا۔ تو جو بوسادا ہے وہ پورٹ آف صحرا کے نام سے مشہور ہے، صحرا کی بندرگاہ وہاں نیٹو میں، وہاں رہنے والے لوگوں میں۔ تو اس نے پہلا سفر تھا وہ ایک ٹرک سے لفٹ لی، تو ٹرک کے ساتھ سفر شروع کرنا کیا۔ ٹرک میں 3 مسافر، ایک ڈرائیور اور ایک گریزر یعنی ہیلپر تھا۔ یہ ٹرک 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹمپریچر جو ہائی ہوتا گیا، صبح انہوں نے سفر شروع کیا تھا تو جو ٹمپریچر تھا وہ اس قدر ہائی ہو گیا کہ ان کے پاس جو بوتل میں پانی تھا وہ اس قدر گرم ہو گیا کہ اس کی چائے بنائی جا سکتے تھے۔ پھر اس نے ایک آرمی ٹرک سے جو اسلحہ برادر تھا اسے روکا اور لیفٹیننٹ سے لفٹ لینے کی درخواست کی۔ تو لیفٹیننٹ نے کہا کہ وہ سول کو ٹرک میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک اجازت نامہ دکھاتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہوتا ہے مگر بعد میں واپس لے لیا گیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سٹیمپ لگا دی جاتی۔ تو لیفٹیننٹ وہ اجازت نامہ پہلا پیج پڑھتا ہے، اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ دوسرا پیج نہیں پڑھتا جہاں سٹیمپ لگی ہوتی ہے، جسے وہ دوبارہ واپس لے لیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ آرمی والا ٹرک ہے جو ملٹری ٹرک ہے، یہ اس کو گاردیا سٹی پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا سفر تھا بوسادا سے گاردیا، یہ جو اتنا خطرناک نہیں تھا۔ جو گاردیا سٹی ہے یہ مکھیوں سے بھرا پڑا تھا۔ جو مکھیاں ہیں اس میں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں، جو گرم مکھیاں ہوتی ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے منہ تک ساتھ جاتی ہیں اور کبھی کبھار وہ اندر جانا سے بھی ہچکچاتی نہیں ہیں۔ تو اس نے وہاں بہت سارے بچے دیکھے لیکن ان کا چہرے نہیں دیکھ سکا، انہیں پہچان نہیں سکا، کیونکہ ان کے چہروں سے مکھیوں کا ایک ماسک لگا ہوا تھا۔ چہرے پر مکھیاں اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ تو اس طرح اس کا یہ پہلا سفر کمپلیٹ ہوا۔ اس کا دوسرا سفر گاردیا سے الگولیا تک ہے۔ اب گاردیا پہنچ چکا تھا تو آگے اس نے گاردیا سے الگولیا جانا تھا۔ پھر آگے سے اور ایک ٹرک میں لفٹ لی، جو ٹرک کافی پاورفل تھا اور ڈرائیور بھی ایکسپیرینس تھا۔
تو یہ سفر شروع کیا تو شہر سے 10 میل باہر آئے تو یہاں تک ہی روڈ تھا، آگے روڈ ختم تھا اور ایک ڈیزل تھا، یعنی ریت ہی ریت تھی ہر طرف۔ تو جہاں یہ ریت زیادہ آ جاتی، زیادہ نرم آ جاتی تو ٹرک کے ویل گھومنا شروع کر دیتے۔ ایسے میں انہوں نے 10 فٹ کی پٹیاں رکھی ہوئی کی سٹیل کی جالی کی، وہ ٹرک کے ٹائر کے نیچے رکھتے اور وہ پھر تھوڑا آگے کرتے، پھر نکال کے پھر آگے، اس طرح جہاں نرم ریت تھی وہاں تک انہوں نے ایسے سفر کیا، اور کرسٹو نے ڈرائیور کی اس کام میں ہیلپ کی۔ تو ڈرائیور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ چند سال پہلے 3 جو انگریز تھے وہ یہ صحرا کراس کرنا چاہتے تھے گاڑی پر، تو وہ ایک دن کے پانی کے ساتھ صحرا کراس کرنے نکلے، لیکن 3 دن بعد ان کی جو جسم ہے وہ صحرا میں پتوں کی طرح سوکھے پڑے تھے۔ تو انہوں میں جو گاڑی کا ریڈیٹر کا واٹر ہوتا ہے وہ پی لیا، اور ایک نے یہاں تک کہ تیل پینے کی بھی کوشش کی جو گاڑی کے اندر تیل ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کی ڈیتھ ہوگی اور ان کی باڈیز جو 3 دن بعد جو صحرا میں سوکھے پتوں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر اس سفر کے دوران ایک جگہ یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ننگے پاؤں ٹرک سے نیچے آتا ہے غلطی سے، اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں تو وہ چینک اٹھتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے جو کوئلوں کا جو ہے فرش بچھا ہوا ہے کوئلوں کے اوپر پاؤں رکھ دیے ہیں، اس کے پاؤں جل جاتے ہیں نیچے سے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے ریت اس کے اندر تپی ہوئی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس پانی جو ہے وہ اب ختم ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے تلاش کی اور ایک جگہ کنواں ڈھونڈ لیا، اور پھر انہوں نے پانی پیا اور اس وقت تک پیتے رہے جب تک اور نہ پیا جا سکا۔ تو وہاں سائے میں جو ٹمپریچر تھا وہ 130 فارنہائٹ، اور جو ریت پہ تھا دھوم میں وہ 165 فارنہائٹ تھا، جو وہاں کا ڈیزر کا ٹمپریچر تھا۔ سائے کے اندر 130 اور سینڈ پر دھوم میں 165 فارنہائٹ میں یہ ٹمپریچر تھا۔ تو اس نے 100 میل کا سفر طے کرنے کے بعد الگولیا پہنچ گیا۔ جو الگولیا ہے وہاں پر بہت اچھا جو ماحول تھا، ایک پول تھا، کھجوروں کے درخت اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس نے پول میں نہاتا، اس نے تقریباً ہفتہ وہاں آرام کیا، یہ پول میں نہاتا اور درختوں کے سائے میں سو جاتا۔ یہ ڈیزرٹ ایک اپوزٹ تھا، ڈیزرٹ کے اندر ایسے جیسے کوئی گلستان ہو، وہاں پانی تھا اور درخت وغیرہ موجود تھے۔ یہ الگولیا سٹی تھا۔ اس طرح اس کا گاردیا سے الگولیا تک سفر جو مکمل ہوا۔ اس کا اگلا سفر الگولیا سے انسلا تک۔ تو الگولیا سے انسلا تک سفر کے لیے پھر سے اس نے ایک ٹرک میں لفٹ لی، وہ جو ٹرک گولہ بروز سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ڈرائیور وہ کافی ٹرین اور ایکسپیرینس تھا اور اچھی سکلز تھی اس کے اندر ڈرائیوری کی۔ اس سفر کے دوران بھی وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرک کے نیچے ہی سائے میں۔ تو یہ ٹرک میں کچھ لینے کے لیے ٹرک کے اندر جاتا ہے، لیکن اسے عجیب سی بیماری گھیرتی ہے اور وہ یہ نیچے گر جاتا ہے جلدی سے۔ ابھی گرتا ہی تو وہ دوسرے جو 2 ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور اس کو جلدی سے سائے کے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ گھنٹے تک بول نہ سکا، تو دوسرے 2 نے اپنی پگڑیاں اتاری، انہیں پانی میں بھگویا اور اس کے جسم پر وہ ملتے رہے تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہو۔ اس طرح جو اس کا ٹمپریچر انہوں نے کم کیا، اپنی پگڑیاں گیلی کر کے اس کے جسم پر ایک مساج کرتے رہے جس سے اس کا ٹمپریچر کم ہوا، اور پھر تقریباً گھنٹے بعد جا کے اسے بولنا شروع کیا۔ تو جب
वो पहुँचे तो वो क्रिस्टोफर एक प्रोफेसर क्लॉड बेंगलोर से मिला। तो इसने एक गाइड के तौर पर इसकी मदद की और जिससे इसका प्रोफेसर का स्टूडेंट अगले शहर में था जहाँ जा रहे थे। प्रोफेसर ने उसे टेलीग्राम भेजा कि वो एक क्रिस्टो नाम का जो शायर है उसकी मदद करे, उसे तमाम वो इंफॉर्मेशन वगैरह दी। तो इस तरह ये प्रोफेसर गाइड के तौर पर और फ्रेंड के तौर पर इसकी एक मदद की। तो इसने यहाँ पहुंचकर जो क्रिस्टोफर में कैमल राइडिंग सीखी, यानी अगला सफ़र इनका ऊँटों पर था। यहाँ वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी जो, तो ऊँटों पर था। फिर इसने ऊँट पर राइड करना, सफ़र करना सीखा। तो इस सीखने के दौरान वो 2 से 3 मरतबा वो गिरा भी, लेकिन इसने वो ऊँट पर वो सवारी करना, राइड करना सीख लिया। अगला सफ़र है इंसला से टम्बकटू। तो इसका टारगेट टम्बकटू था, तो इसका ये सफ़र टम्बकटू तक था। तो ये 1280 किलोमीटर का लंबा सफ़र था जो इंसला से टम्बकटू था। तो ये इन्होंने ऊँटों के ज़रिए सहरा में से जाना था, यानी कैमल राइड के ज़रिए। तो इसके बाद सफ़र के दौरान सिर्फ 1 दिन की जो खाना खुराक बची, जो फलियां वगैरह थी, वो भी इसने दूसरे 4 लोगों के साथ मिलकर वो 1 टीन की जो खुराक थी वो खाई। और इनके पास पानी भी था, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से पानी लेके गए थे, लेकिन वो भी कम पड़ गया। तो जब पानी कम पड़ा तो इन्हें फिर मौत नज़र आने लगी। इससे पहले इन्हें 20 बड़ी लाल गिद्ध जो नज़र आई, जो इनको देख रही थी। जब ये एक जगह रुक के सफ़र कर रहे रेस्ट कर रहे थे, तो वो देख रही थी कि वो किसका गोश्त खाएंगी, जो नहीं मरने का इंतज़ार कर रही थी इनका कि ये लोग मरे और इनका गोश्त खाया जाए। तो वो शायद सोच रही होंगी कि वो ब्लैक का खाएं या वाइट का खाएं। तो अगले सफ़र में इनके दौरान अगले दिन सिर्फ 1 कप वो पानी का रह गया था, 1 कप चाय का 1 कप। तो इन्हें अब मौत नज़र आने लगी। तो इनके पास बचने का एक ही तरीका था कि जो इनके पास 6 ऊँट थे, उनमें से एक को ज़िबा करें और उसके अंदर जो है वो पानी वगैरह पिएँ। तो इन्होंने 1 ऊँट ज़िबा किया, उसके अंदर जो ग्रीन स्टोमेज के अंदर ग्रीन लिक्विड था वो पिया, और जो उसका ग्रीन फ्लूइड पीला माइल और ब्रीक जो ब्लड था वो इन्होंने ये ऊँट के अंदर पिया। उससे इसके अंदर बदबू आ रही थी, लेकिन वो कहता है कि उन्होंने नाक बंद करके तो वो ये पिया मौत से बचने के लिए। तो ये इन्हें अगले 2 दिन तक जो सफ़र में बेहतरी महसूस आई। इनको ये इन्होंने स्टोर कर लिया था कैमल के मैदे से, सारा जो फ्लूइड वगैरह निकाल के वो पीते रहे, और अगले 2 दिन का सफ़र इस तरह किया। फिर एक जगह रेस्ट के दौरान एक स्नेक ने इस पर क्रिस्टो पर हमला कर दिया, लेकिन साथी ने जल्दी से एक पत्थर उठा के उसे दे मारा, तो जिससे ये बच गया। अब ये 32 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय करके टम्बकटू पहुंच गया था, यानी टम्बकटू जो इसका मेन पॉइंट था जहां इसने पहुंचना था। तो इसका नेक्स्ट सफ़र टम्बकटू से अल इब्न ग्रेड तक था, जो कि आखिरी सफ़र था वापसी जाने के लिए। तो इस सफ़र के दौरान भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला वो यह है कि पानी ख़त्म हो गया, इसे कुआँ मिल गया, लेकिन पानी निकालने के लिए कुछ ना था, यहाँ तक कि रस्सी भी ना थी। इसने अपने पगड़ी जो फाड़ी और चाय दाने के साथ उसे लटका के इससे इसने पानी निकालना चाहा, लेकिन निकाल ना सका। यह तकरीबन हाफ तक जा सके। फिर इसके साथ
पास रिकॉर्डिंग वाली एक मशीन थी जिसके अंदर एक वायर थी जिसे टेप कहते हैं। तो उसने वो वायर निकाली, उसकी कई तहें लगाई, फिर उसके साथ टी स्पून जो चायदानी थी वो बांधी और पानी निकाला। ये पानी मड का मिक्सचर था, सल्फ़र था इसमें अंदर, यूँ गारा वगैरह था, लेकिन ये पीने के काबिल था। इस तरह इसने चायदानी से थोड़ा थोड़ा करके जो 5 लीटर वाटर स्टोर कर लिया चायदानी की मदद से, जो इसको अगले सफ़र में बहुत ही कारआमद रहा जो इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह इसका जो हिच हाइकिंग जो सफ़र था वो एंड हुआ इन होगार। ये अनइब्न ग्रेड का मतलब एक टाउन वगैरह है, जो आखिरी पॉइंट था इसका। तो यहाँ इसकी जो जर्नी थी ये ख़त्म हुई। इसका सफ़रनामा यहाँ तक ही था। तो इसमें जो डिटेल है वो इतनी किया। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।